آج ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، سپریم کورٹ سے بھی آج کچھ خبریں ہیں، اور اس سے ہٹ کے مسلم لیگ نون سے جڑی ہوئی خبریں ہیں، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر جمعرات کو کیا ہوا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور پھر چین سے متعلق بھی آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب والی خبر آئی تھی، اور سعودی عرب والی خبر سے متعلق یہ معلوم پڑا تھا کہ ان کے جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان وہ فی الحال پاکستان نہیں آ رہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات آپ سب جانتے ہیں کہ وجوہات بڑی سادہ سی ہیں کہ جو موجودہ صورتحال پاکستان کی ہے اس صورتحال میں اب کون آنا چاہے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہمارے اوپر اس وقت ہم عجیب سی سچویشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے اگر یہ کہا جائے کہ آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف ایک نئے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف آلریڈی جو پاکستان کے بارے میں رپورٹس دے رہا ہے جن کو ہم دبانا چاہتے ہیں وہ ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ جیتے ہوئے ہیں۔ اب ایک برطانیہ کے جو چیف اکانومسٹ ہیں ان کا بتانا یہ ہے کہ آئندہ چند سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے بغیر مشکل ہوں گے۔ ظاہر ہے مشکل کیوں نہیں ہوں گے۔ اب آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو کابینہ کے ٹیکس مراد دینے کے ثوابدیدی اختیارات ہیں اس کو منسوخ کریں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایگزمپشن دے دیں اور اس کو ایگزمپشن نہ دیں۔ اس کے علاوہ وہ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جناب آپ جو پینشنرز ہیں، جو عام افراد پینشن لیتے ہیں، کتنی لیتے ہیں؟ 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000، چلے ہم لاکھوں والوں کی بات نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جناب ان کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے وہ لگایا جائے۔ اب ہم ان ساری صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ ہم ہر 3-4 سال کے بعد تماشا لگاتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، تو کون ہمارا اعتبار کرے، کون ہماری گارنٹیز کو مانے، اور اسی کرائسس میں سے ہم فی الحال گزر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل اتوار کے روز پاکستان کا ایک وفد جو ہے، جو کوئی ہائی لیول وفد نہیں تھا، سیکنڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس کے متعلق پاکستان کے ایک وفد نے جانا تھا، اور اس وفد نے قندھار کا دورہ کرنا تھا، اور یہ فوجی وفد تھا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان نے جمعرات کے روز افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر کارروائی کی ہے، جو کہ آلریڈی پاکستان پہلے بھی کر رہا ہے کیونکہ ہم افغانستان کی حکومت کو بتا رہے تھے، لیکن افغانستان کی حکومت وہ چیزیں نہیں کر رہی تھی۔ اب ان کے مطابق پکتیکا کے اندر پاکستان نے کارروائی کی ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر، اور اندازہ اس بات سے کیجئے کہ پاکستان کے وفد نے جو کل جانا تھا تو افغانستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے وفد کا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ کارروائی جمعرات کو ہوئی تھی لیکن یہ دورہ کل تھا، اور اس دورے کی منسوخی کے متعلق فوج کی جانب سے کسی قسم کا کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ نہ ہی پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بارے میں بتایا۔ یعنی آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اب افغانستان بھی جو ہمارے دورے شورے ہیں وہ منسوخ کرتا ہے یا وہ کر سکتا ہے، چلے ایسا ہی ہوگا، شاید ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ جناب جو موصوف ہیں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے وہ پاکستان اور چین کے جو وزراء خارجہ کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہیں ان میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ بالکل جائیں جناب، مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال ان سب کی موجیں ہیں، اور وہ موجیں یہ ہیں کہ یہ دورے شورے لگے ہوئے ہیں، اور دورے لگنے کے دوران چلیں یہ چیزیں بھی ہوتی رہیں گی، اور ان چیزوں سے بھی ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ پروفائلز بھی اپڈیٹ ہو جائیں گی۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 16 مہینے کے اندر جو بلاول زرداری ہیں ان کی ٹریننگ کرائی گئی، ان کا سی وی اپڈیٹ کیا گیا۔ چلیے اب اسحاق ڈار کا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیجئے۔ اب میں آپ کو عمران خان سے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مسلم لیگ نون اگر سچی بات دیکھا جائے تو وہ تو لیٹ ہی گئے ہیں، اب ان کے پاس نہ کوئی نیریٹو ہے، نہ کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی عوامی سپورٹ ہے۔ اب چونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آج ہی ہم آفر دی کہ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، پھر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو کال کر کے تو نہیں کہنی تھی نا، کسی پریس کانفرنس میں کسی ٹاک شو میں ماحول بنانا تھا، آفر کرنی تھی، جس میں انہوں نے کہا جناب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے عمران خان کی رہائی کا، تو ان کا سوچا نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی وہ ذہنی طور پہ تیار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے عمران خان جو کی رہائی کے لیے نواز شریف بھی تیار ہے۔ اب وہ اس بات کے اوپر وضاحتیں دینے کے اوپر آ گئے ہیں کہ جی ہم جو گرینڈ ڈائیلاگ کی پیشکش کر رہے ہیں نا وہ کسی اور کی ماں کے اوپر نہیں کر رہے، تو ہم مذاکرات کے لیے عمران خان کی جو ضمانت پر مشروط رہائی ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضمانت پر رہائی آپ نے دینی ہے یا عدالتوں نے دینی ہے؟ اگر عدالتوں نے دینی ہے تو پھر کیا آپ کی خواہشات کے مطابق عدالتیں چلتی ہیں یا آپ کے اشاروں کے اوپر عدالتیں چلتی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت ہی ضروری قسم کا سوال ہے جو آنا چاہیے۔ اچھا، عمران خان سے متعلق ایک تو جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے، اور وہ اڈیالہ جیل کے اندر چل رہا ہے، اور اس وقت جو جج ناصر جاوید رانا ہے وہ سماعت کریں گے، وہ بھی پہنچ گئے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر پروسیکیوشن کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اس سب کے بیچ میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات اصل 190 ملین پاؤنڈ سے جڑی ہوئی ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ہے کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر عمران خان کی جو ضمانت کا کیس ہے وہ لگا ہوا ہے، اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے آج دلائل دینے ہیں۔ اگر آج وہ دلائل دیتے ہیں تو ممکنہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج عمران خان کی ضمانت کی
عمران خان کی رہائی کی خبر آ سکتی ہے, اور اگر اس میں ضمانت ہو گئی تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز بن سکتی ہے. کیسے؟ کیونکہ سائفر کیس تو اس ہفتے یا جب بھی اب لگے گا وہ تو ایک ہفتے کی بات ہے, ایک ہفتے کے نہیں تو ایک سماعتیں نہیں تو 2 سماعتیں لگ جائیں گی, اس میں تو سب کو پتا ہے جو ہونا ہے, اور وہ کیس ٹک نہیں پائے گا, کیونکہ ان کا پلان یہ ہے کہ ہم عمران خان کو سزا دیں. اور 190 ملین پاؤنڈ کیس چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی سماعت ہو رہی ہے, اس کے اندر ضمانت بعد گرفتاری ہے, اور اگر اس میں ابھی مثال کے طور کے اوپر ٹرائل چلتا بھی ہے, 3-4 سماعتیں چلتی ہیں, 5 سماعتیں چلتی ہیں, جتنا بھی چلتا ہے, اور اس دوران یہ ہو جاتا ہے تو اس کا بڑا غالب امکان یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کا رستہ پیدا ہو جائے گا. اور ایسے میں جب گورنمنٹ بار بار چیخ رہی ہو کہ جی ہم عمران خان کو ضمانت پر مشروط رہائی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر سوالات اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ حکومت تو اس کا مطلب ہے کہ اب دوڑ رہی ہے. اب نواز شریف نے کیا کہتے ہیں کہ یہ پیشکش تو کر دی ہے, اور لیکن نواز شریف سے جڑے ہوئے جو ان کے چاہنے والے صحافی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, وہ اس بات کے اوپر برا مان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ہے پھر تو نواز شریف کہیں عمران خان کی رہائی کی تحریک نہ چلا دیں. دیکھیں عمران خان کو نواز شریف کی رہائی کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کے نام کی سپورٹ چاہیے, اور ان کے لیے یہ ہے عمران خان کے لیے ایسی کوئی چیز ہمیں دکھائی. اور مسلم لیگ نون کے لیٹنے کی بات صرف یہ نہیں ہے, اندازہ کریں نا کہ انہوں نے پنجاب سے محسن نقوی کو منتخب کرایا ہے, اور وہ انوار اللہ کاکڑ جو بہت ہی باتونی قسم کے آدمی ہیں, جو باتیں تو بہت کرتے ہیں, افلاطون بنتے ہیں باتوں کی, اور انہوں نے پاکستان کے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور ایسا ناکام وزیر اعظم جس کے دور میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, جس کے دور میں بدترین الیکشن ہوا, اس کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا, اور باتیں وہ یوں کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ موصوف جو ہیں کوئی امریکہ اور برطانیہ جیسی گورننس کا, صرف باتوں کے علاوہ فلسفہ جھاڑنے کے علاوہ موصوف نے کچھ نہیں کیا. تو فرماتے نہیں میں محسن نقوی اور فیصل بابرہ آزاد ہیں, نہ ہمارا ووٹر چھپا ہوا ہے, نہ ووٹر نامعلوم ہے, نہ ایجنڈا نامعلوم ہے. یہ جو جتنا آپ نے لفظ نامعلوم استعمال کیا ہے, یہ آپ بہتر استعمال کر لیتے تو آپ کو آزاد کا لفظ استعمال نہ کرنا پڑتا. پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ آپ کا ووٹر کون ہے, آپ کا ایجنڈا کیا ہے, اور آپ کہاں سے ہیں, اور آپ کس کے نمائندے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ باہر بھی نکلیں گے کسی سے پوچھیں گے کون ہے محسن نقوی کے اوپر کس کا ہاتھ ہے, فیصل بابرہ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے, انوار اللہ کاکڑ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے, یہ کن کے لوگ ہیں, کیا یہ مسلم لیگ نون کے ہیں, کیا یہ پیپلز پارٹی کے ہیں, کیا یہ پی ٹی آئی کے ہیں, کسی اور جماعت کے, سب آپ کو بتائیں گے کس جماعت کے ہیں. تو اب جماعت سے بات شروع ہوئی ہے تو آپ کو ایک اور خبر بھی اس طرح کی دے دیتا ہوں. جماعتیں تو آلریڈی ہمارے پاس پہلے بھی ہیں, لیکن اب چونکہ خبریں آ رہی تھی جی کوئی نئی جماعت آ رہی ہے, تو وہ خبر ذرا سن لیجئے. خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے چونکہ الیکشن کمیشن سے آلریڈی رجوع کیا ہوا ہے, تو وہ نئی پارٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ اسی ہفتے میں ان کی پارٹی کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اور ابتدائی طور پہ اس میں مفتاح اسماعیل ہیں, سردار مہتاب عباسی ہیں جو مسلم لیگ نون میں تھے, زعیم قادری ہیں لاہور سے, جاوید عباسی ہیں جو مسلم لیگ نون والے, اور ظفر مرزا ہیں, اور یہ ظفر مرزا تو پی ٹی آئی کے دور میں اس میں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نئی پارٹی آ رہی ہے. اب نئی پارٹی سے کیا فرق پڑے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب اس دوران 2-3 خبریں آپ کو اور عدالت کے محاذ سے دینا چاہتا ہوں. ایک تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق بتایا گیا جی ان کی عدالت میں آج شروع کے 5 مقدمات بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیے گئے. کچھ کیسز میں وکلا دستیاب نہیں تھے, اور جو دستیاب تھے ان کی تیاری نہیں تھی. اب جب آپ تشریف لائے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو تقریباً 54,000 کیسز کی پینڈنسی تھی جو زیر التوا کیسز تھے. اب وہ بڑھ کے 57,000 کے اوپر چلے گئے ہیں. آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیجیے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ جو ڈاکٹر شیریں مظہری ہیں ان کو باہر جانے دیں, لیکن اس پابندی کے خاتمے کے باوجود ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا. تو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے, اور انہوں نے بایو میٹرک بھی کر دیا. اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.